जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज है वर्ल्ड हेल्थ डे, तो अब हम वर्ल्ड हेल्थ डे के हिसाब से जो है आपको कुछ बातें बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस स्पेसिफिक डे पे। अच्छा जी, हमारे पास बात करने के लिए दो बहुत ही अच्छे और रिनाउंड गेस्ट मौजूद हैं। एक जो सबसे पहली खातून है वो तो बहुत एक रिनाउंड सोशल वर्कर है एंड शी वाज द फर्स्ट मार्केटिंग पर्सन इन पाकिस्तान एक्चुअली, एंड सोशल वर्कर है, सोशोलॉजिस्ट हैं। पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं। मिस शमीम काज़मी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप कैसी हैं? आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे फीलिंग हेल्दी? I feel healthy every day. How are you feeling? Feeling healthy? Yeah. I wish we feel healthy every day instead of 1 day or 2 day. अच्छा, जैसे वैसे एक बात है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है फिर हमारे हेल्दी फील होने के डेज जो हैं वो थोड़ा कम होते हैं। वो तो है। फिर हम लोग देखते हैं हफ्ते में आज वी आर फीलिंग गुड, ओ आज तब जॉइंट्स में दर्द था, सुबह जोड़ दुख रहे हैं, तो पेट में दर्द था, अभी कमर में दर्द हो रहा है ना। फिर इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम इन द फर्स्ट प्लेस अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। अच्छा जी, हेल्थ जो होती है बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है हमारी इन्वायरमेंट से भी। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी है कि नहीं है। इन्वायरमेंट हमें हर तरह से अफेक्ट करता है, हम माने या ना माने। हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारी सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बच्चों का जो ब्रॉटअप होता है उस चीज़ में फ़र्क पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो ना हो या हो तो दोनों सूरतों में हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। हमारे पास एक इन्वायरमेंटलिस्ट मौजूद है, कराची यूनिवर्सिटी में होते हैं, और हमारे पास मौजूद है वकार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, ये इन्वायरमेंट जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो नज़र भी आती है और नहीं भी नज़र आती। आई शुड से एक तो वो चीज़ होती है जो नज़र आती है, और एक वो चीज़ होती है जो हम रिसीव करके अपने कॉन्शियस में लेके जा रहे होते हैं। तो वो जो हम लोग लेके जा रहे होते हैं उससे हम लोग इफ़ेक्ट होते हैं। अब हम इन्वायरमेंट के हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे। हमारे पास है एक पैकेज वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से। पहले चल के वो पैकेज देखते हैं, फिर और बातें करते हैं। हिफ्ज़ान सेहत की कोशिशों के अज़्म के साथ सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। देही आबादी की शहरों की जानिब तेज़ी से नकल मकानी ने बड़े शहरों में सेहत के इज्तमाई और इनफरादी मसाइल में बेपनाह इजाफा कर दिया है। हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में 1000 शहर और 1000 जिंदगियां के मौजू पर खुसूसी मुहिम के जरिए अवामी मकामात, पार्क्स और गली मोहल्लों में हिफ्ज़ान सेहत के लिए कोशिशों के अलावा ऐसे अफराद की कहानियों को भी उजागर किया जाता है जिन्होंने ज़ाती मेहनत और लगन से सेहत के शोबे पर अच्छे असरात मुरतब किए हैं। समाजी शोबे खुसूसन सेहत के लिए मुनासिब फंड्स दस्तयाब न होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। इलाज मुआलजे के लिए अद्वियात का हुसूल और डॉक्टर्स की फीस आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। सेहत की दीगर सहूलियात के साथ साथ पीने के साफ पानी की फराहमी और गंदे पानी की निकासी अहम तरीन मसाइल हैं। सेहत आमा हर शख्स की इनफरादी जिम्मेदारी है और उसे चाहिए कि इस आलमी दिन के साथ अपने हल्का अहबाब में सेहत से मुतालिक मालूमात आम करे। मैम एक बात बताइए, हम वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली पता है, ये आप जो वर्ल्ड डेज हम मनाने लगे, जाहिर है एवरी डे यू हैव टू बी हेल्दी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, सेहत आपकी वो तो रोज़मर्रा की बात है, लेकिन वर्ल्ड के मनाने का 2-3 फ़ायदे मैं देखती हूँ। एक तो ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, फिर पूरी दुनिया में जो चीज़ होती है ना उसको हम शेयर भी करते हैं। यानी वो दुनिया जो तरक्की कर चुकी है, वो दुनिया जो तरक्की पजीर है, वो दुनिया जो अभी और अंधेरों में है। तो वर्ल्ड डे कोई भी चीज़ का जब मनाया जाता है तो ये चीज़ें फिर करीब तर हो जाती हैं, हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और दूसरे ये है कि जो चीज़ रोज़मर्रा की है उसको हम गौर भी नहीं करते। ये गिलास रखा है, ये तो रोज़ ही रखा रहता है, लेकिन जब खुसूसी तौर पे कि भाई आज तो इसके ऊपर गौर करना है, तो फिर हम देखते हैं ये ग्लास का ये ठीक नहीं है, इसका ये नहीं है, इसमें ये सफाई नहीं, और अगर ये ग्लास यहाँ ना मौजूद होता तो फिर क्या होता? तो फिर क्या होता? लिहाजा चीज़ों की अहमियत का, अपने आप की अहमियत का,
ان سب چیزوں کا آپ کو اس دن کم از کم ایک شعور آتا ہے، اور وہ صحیح۔ شعور صرف شام یا رات تک ختم نہیں ہو جاتا، بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہیں اور وہ پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، تو یہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ صحیح، میم نے اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ ہم لوگ کی زندگی میں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ موجود ہیں اور ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، ان اے سینس کہ کبھی نوٹس بھی نہیں کرتے ہیں پڑھی ہیں۔ اب جسی طرح ہم لوگ کبھی مدرس ڈے مناتے ہیں، فادرس ڈے مناتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں، وائی جسٹ ون ڈے، وائی ناٹ ایوری ڈے؟ تو کیا آپ ایوری ڈے وہ کام، ایوری ڈے ڈو یو ٹیک کیئر آف دیم ایوری ڈے، ڈو یو تھنک اباؤٹ دیم ایوری ڈے؟ مطلب آپ کیا ان کو ویسا ہی اٹینشن اور ویسا ہی پیار محبت دیتے ہیں ہر روز جس طرح آپ اس اسپیسیفک دن بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یس واٹ ایم آئی ڈوئنگ؟ لا شعور سے شعور کی طرف آنے والی بات ہے۔ ایگزیکٹلی، ویری نائسلی سیڈ۔ سر، انوائرمنٹ ہمیں افیکٹ کرتا ہے کہ بھی نہیں کرتا، کہ ہم صرف ایسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیے انوائرمنٹ پہلے آپ یہ دیکھیے ہے کیا، جو کچھ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے، فزیکل بایولوجیکل فیکٹرز، وہ سب ہمارا انوائرمنٹ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے سراؤنڈنگ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ ہم پہ افیکٹ کرتی ہے، صحیح، اور وہ ہم پہ افیکٹ کر سکتی ہے پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ ہم پہ افیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ ڈز افیکٹ آن اس، اینڈ in a way it affects on us in a manner with which we behave with the environment، یعنی جیسے ہم انوائرمنٹ سے بہیو کرتے ہیں ویسے ہی انوائرمنٹ بھی ہم سے بہیو کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں گے، اچھا بنائیں گے، اس کو ہیلدی بنائیں گے، تو اس کے ہم پہ ہیلدی افیکٹس ہوں گے، اس کے پازیٹیو افیکٹس ہم پہ پڑیں گے۔ اور اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو برا بنائیں گے، اس پہ پولیوٹنٹس یا آلودگی پھیلائیں گے یا کوئی اس کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کے برے اثرات ہم پہ پڑیں گے۔ صحیح، یہ تو ہے۔ اچھا، تو سر انوائرمنٹ میں ہمارے یہ فرنیچر، اگر ہم ویسے کوئی بھی لیمن سمجھنے لگے تو فرنیچر، ہوا کیسی ہے، لائٹ کیسی ہے، یہ چیزیں ہماری انوائرمنٹ میں آتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی۔ اور کیا آتا ہے؟ اور اپنے بایولوجیکل چیزیں کا تو کیڑے مکوڑے جو ہے انوائرمنٹ میں وہ بھی ہمارے پاس، ایگزیکٹلی، پلانٹس، اینیملز، ہر طرح، insects, microorganisms, everything that is surrounding us, whether it is biological or it may be physical, like جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ فرنیچر ہے، فلورنگ ہے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارے آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ، یہ ساری چیزیں ہماری انوائرمنٹ ہیں اور یہ سب ہم پہ افیکٹ کرتی ہیں ڈیفینیٹلی۔ اچھا، اوکے، اب ہم لوگوں نے انوائرمنٹ سمجھ لیا، اب ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا سوشل، ایک سوشل ہیلتھ جو ہوتی ہے انسان کی، جیسا میں نے ابھی آپ کو صبح میں کمپوننٹس بتائے کہ مینٹل ہیلتھ، سوشل، اسپریچول ہیلتھ۔ سوشل ہیلتھ سے کیا مراد ہے میم؟ سوشل ہیلتھ سے انسان کی کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا میں یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ بتا دوں کہ دیکھیے انوائرمنٹ کیا ہے، ماحول، اردو میں ہم اس کو ماحول کہیں گے۔ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے ایک قدرتی ہوتا ہے جس میں ہوا، پانی، سب چیزیں شامل ہیں، زمین، آسمان، سب کچھ شامل ہے۔ ایک قدرتی ہے، ایک آپ کا اپنا بنایا ہوا ماحول، ٹھیک ہے، جس میں فزیکل بھی ہے اور جس میں سوشل بھی ہے۔ فزیکل کا انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ارد گرد کی چار دیواری ہے، گھر ہے، مکان ہے، چیزیں ہیں، لیکن سماج، سوشل، آپ کا ایک ماحول سوشل بھی ہے جو ہم نے خود بنایا ہے، اور اس کے عذاب ہم خود بھگتتے ہیں۔ ایک تو قدرتی ہے، اسی چیز کو ہم کہتے ہیں نا اچھا ماحول اور ہاں برا ماحول، ہاں دیکھیں نا اس کا عذاب بھی ہم خود بھگتتے ہیں۔ اگر ہم برا ماحول بنائیں گے اس کے اثرات برے ہوں گے۔ مثلا میں آپ کو، چونکہ ہم تو عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہماری انجمن بھی کام کرتی ہے جس کا نام ہے انجمن تجارت ملازمت زراعت پیشہ خواتین، ہم زرعی خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنے ماحول کو اور اپنی ہیلتھ کو کس طرح تباہ کیا ہے۔ عورتوں پہ آج کل، خواہ وہ بچی ہو، خواہ وہ بوڑھی عورت ہو، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ گاؤں میں ہو، خواہ وہ شہر میں ہو، اس کے اوپر اسٹریس ہے، اس کے اوپر اتنا ذہنی دباؤ ہے کہ وہ مستقل ایک لاشعوری طور پہ ایک ٹینشن میں رہتی ہے۔ کیا کس طرح کا؟ دیکھیے اب ٹینشن اس طرح سے آپ کا پیدا ہوتا ہے نا، ہم غریب ہیں لیکن ہم نے اپنے کلچر کو اور اپنے کسٹمز اور ٹریڈیشن کو بنا لیا ہے کہ نہیں، ہم غریب ہیں، ہمیں بیٹی کے لیے جہیز ضرور دینا ہے، ہمیں بیٹے کی شادی پہ اتنا خرچ کرنا ضروری ہے، ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم مرے جاتے ہیں۔
اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے. حرص اور ہوس، قناعت ہم نے چھوڑ دی ہے، سادگی ہم نے چھوڑ دی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کی صحت پہ پھر کرتی ہیں. آپ یہ کو تو ایک آرٹیفیشلی کریٹڈ ہے نا. دیکھیں نا آپ کو، اچھا آپ کی جب دیکھیں ذہنی صحت خراب ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو دکھتی نہیں ہے، بہت بعد میں دکھتی ہے. وہ لوگوں کو دکھتی ہے. لیکن دوسرے پریشان ہوتے ہیں، آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ بلا وجہ وہ کرتے ہیں، آپ مائیں بچوں کی پٹائیاں شروع کر دیتی ہیں. بلکہ بعض جگہ میں نے دیکھا ہے درمیانے طبقے میں بھی جہاں پیسوں کی کمی ہوتی ہے، ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بھائی تمہیں رزلٹ اچھا آنا چاہیے، ہم تمہاری تعلیم پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے. اب وہ بچہ مستقل ٹینشن میں جا رہا ہے، منو اس نے بستہ لادا ہوا ہے، پھر اس کو یہ فکر ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پیسے کو برباد نہ کروں. تو ایک ٹینشن ہم نے مستقل اپنے اوپر ایک یعنی صبح سے لے کے اس کا چائلڈہڈ کا وہ ٹائم جو ہے وہ اس چیز سے سپوائل ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے. وہ ہو رہا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، ہم یہ بھول گئے کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ. ہم ہر کوئی چاہتا ہے چادر سے باہر ہمارے پیر رہیں. جب چادر سے باہر آپ کے پیر رہیں گے اس کو ٹھنڈ بھی لگے گی، اس کو گرمی بھی لگے گی اور وہ دماغ پہ جائے گی. واہ کیا ایگزامپلز دیتی ہیں. پھر وہ ظاہر ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا، آپ کہیں کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. اگر ماں کی صحت خراب ہو ذہنی تو میں آپ کو بتاؤں اگر وہ پریگننٹ ہے سب سے پہلا اثر اس کے بچے پہ پڑتا ہے. صحیح میم، اسی بات سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بہت ہی چھوٹا سا بریک ہے ویورز، کہیں نہیں جائے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ کانورسیشن چل رہی ہے. اسٹے ٹیونڈ.